الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الحادين المعدوم الراشدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله العظيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب العالمین کی حمد و ثنا تعریف کے بعد رحمت کائنات علیہ السلام کی ذات اقدس پر کثیراً درود و سلام کی برسات کے بعد آج کا یہ پروگرام حضرت مولانا قاری عبدالشکر قاسمی سے ہے، جن کی پرخلوص دعوت پر آپ اور حقیر حاضر خدمت ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ان کی کاوش محنت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. رب العالمین کے دربار میں ملتجی و ملتمس ہوں اللہ کریم آپ حضرات پر رحمت کرم فضل فرمائے اور اللہ رب العزت دین پر استقامت استقلال نصیب فرمائے. لمبی بات کرنا مقصود نہیں ہوتا، ایک دو باتیں ایسی کہہ دی جائیں جو دل میں اتر جائیں اور عملی جامہ پہنا دیا جائے. جلسہ کروانے والا بھی کامیاب، بولنے والا بھی کامیاب اور سننے والا بھی کامیاب. آپ کی اس کانفرنس اور جلسے کا موضوع ہے حمد و نعت. حمد کس کی؟ نعت کس کی؟ حمد بولنا کہنا سنت مصطفیٰ ہے، نعت کہنا سنت خدا ہے. حمد کہنا سنت مصطفیٰ ہے، نعت کہنا سنت خدا ہے. تو آج میں آپ کو اللہ کی نعت نہ سنوں، جیسے ارشد قاسمی صاحب نے آپ کے دلوں کو گرمایا، حافظ
قاری محمد الیاس قطالپوری صاحب نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا۔ جناب خان ہے نبی ہے، یہ بولتے ہیں ان کے تلفظ، ان کے الفاظ، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، ان کے گہر، ان کے موتی، ان کے جواہرات آپ تک پہنچے، ان کے الفاظوں کو دل کی گہرائیوں تک ابھی اترے نہیں، آپ پہلے سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اس نعت خان کی نعت سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، تو جو نعت خان ہوئی سبحان اللہ، تو کیسا کلام ہوگا، کیسی نعت ہوگی؟ وہ جیسا کلام نہیں، الکلام الملوک ملوک الکلام، وہ جیسا کلام نہیں، اس جیسا قرآن نہیں، اس جیسی بات نہیں، اس جیسی ذات نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ایک ہی اللہ ہے، مشکل کشا ایک ہی اللہ ہے، حاجت روا ایک ہی اللہ ہے، عزت دینے والا ایک ہی اللہ ہے، ذلت دینے والا ایک ہی اللہ ہے، صحت دینے والا ایک ہی اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے جب تک اپنے دسترخوان پر کسی مہمان کو بٹھا نہیں لیا کرتے تھے۔ وہ لقمے ساتھ کھاتے، پھر آپ کا دل خوش ہوتا۔ ایک دن ایسا آیا، کوئی مہمان نظر نہ آیا تو بکریوں کا چرواہ نظر آیا۔ آخی بھائی ادھر آؤ، دسترخوان پر بیٹھو۔ دسترخوان پر چرواہے کو بٹھا لیا اور کہا پڑھو بسم اللہ۔ کہتا ہے اللہ اللہ، میں تو نہیں جانتا جس کو تو کہتا ہے پڑھو بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرو، کیونکہ تم کرتے ہو نا اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا لو نام میرے اللہ کا، لو نام میرے مشکل کشا کا، لو میرے نام حاجت روا کا، رازق کا، وہ یطعم ولا یطعم، کھلانے والا بھی وہ، پلانے والا بھی وہ، رازق بھی وہ، فعال لما یرید، پکڑ لے تو اس سے کچھ پوچھ نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ حنان بھی ہے، وہ منان بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، تمہارے گناہ جتنے مرضی کثیر ہو جائیں اس کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہاری بدماشی جتنی بھی بڑھ جائے اس کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قول بسم اللہ، کہ اللہ میں نہیں کہتا، نہ جانتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم آئے غصے اور جلال میں، کہا جو میرے اللہ کو نہیں جانتا میں اس کو نہیں جانتا، جو میرے رب کو نہیں جانتا، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے نا۔ دوستی ہماری اللہ کے لیے ہو، دشمنی ہماری اللہ کے لیے ہو، عبادت ہماری، قیام ہمارا، رکوع ہمارا، سجدہ ہمارا، تشہد ہمارا، قربانی ہماری، زکوٰۃ ہماری، خیرات ہماری، جلسہ ہمارا، غریب کے ساتھ شفقت ہماری، جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، للہیت کے لیے ہوگی، نماز للہ ہو، رکوع للہ ہو، سجدہ للہ ہو، خیرات للہ ہو، عبادت للہ ہو، جلسہ واز للہ ہو، پھر یہ عمل ابھی مکمل نہیں ہوگا، اللہ نجات فرما کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو ارے بھائی، حضرت ابراہیم نے دسترخوان سے بگا دیا، فوراً اللہ کی طرف سے جبریل آ گیا کہ خلیل جی جبریل، فرمایا اللہ کا پیغام لے کر آؤ، تیرے رب کا پیغام لے، تیرے رب کا کیا پیغام ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک ہی ملا ہے آج، ایک ہی ملا ہے یا اللہ، ہاں تیرا من کر مجھے آج ایک ہی ملا ہے۔
فرمایا تو پھر تو نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے دسترخوان پر بیٹھنے بھی نہیں دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر مجھے بھی دیکھنا۔ نہیں سمجھے تجھے ایک ملا ہے، دسترخوان سے بنا دیا ہے، مجھے تو کھربوں اربوں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، نام بھی میرا نہیں جانتے، میری بات بھی نہیں کرتے، میری عبادت بھی نہیں کرتے، میری ریاضت بھی نہیں کرتے، پانی میرا پیتے ہیں، سورج کی روشنی میری استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈی ہوا میری استعمال کرتے ہیں۔ میں نے تو ان سے کبھی یہ نعمتیں اور یہ رزق کی فراوانی کبھی چھینی نہیں۔ اگر تو میرا پیارا بننا چاہتا ہے تو ایسے کرو، جس کو بھگایا اسے واپس لا کر اپنے دسترخوان پر بٹھانا کام تمہارا، خوش ہونا کام میرا ہے۔ اب وہ بکریوں کا جروا آگے اپنے بکریوں کے خیال تصور میں پیچھے آ رہی، بھائی ادھر آؤ، محترم ادھر آؤ، عزیز ادھر آؤ نا دسترخوان پر کا آپ کا بھی پتہ نہیں چلتا، کبھی بھگا دیتے ہیں کبھی بلا لیتے ہیں۔ کبھی بھگا دیتے ہیں کبھی بلا لیتے ہیں۔ آپ بھاگیں گے تو اگر بھاگیں تو جوتے اپنے پہن کے جانا۔ یہ ہے ہماری مسلمانی، سننے باز آئے جوتا اچھا پہن کر چلے۔ سننے اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینہ میں، پرداغ نہ دیکھا سینہ میں۔ مسلمان کی مسجد سے جوتے غائب ہو رہے ہیں، ہندو کے مندر سے جوتے غائب نہیں ہو رہے۔ مسلمان نے یہ پیغام دیا ہے، ارے بھائی توبہ کر لیں، توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور بیٹھو، کہا پہلے کیوں اٹھایا، اب کیوں بلایا؟ فرمایا پہلے بھی اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بٹھایا تھا، اب بھی اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بلایا ہے۔ نہیں سمجھے؟ پہلے بھی اس کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلانا انبیاء کی سنت ہے۔ یہ انبیاء کی سنت نہیں، یہ رب کی سنت ہے۔ یہ کھلانا پلانا کس کی سنت ہے بھی؟ رب کی ہے نا۔ تو پھر نبیوں کی بھی سنت ہو گئی، تو کھلانا پلانا فرمایا پہلے بھی اس کی رضا تھی، اب بھی اس کی رضا ہے۔ فرمایا تیری سفارش بہت بڑھیا آ گئی ہے۔ فرمایا مجھے تو میرے گھر والے نہیں جانتے، میری سفارش کس نے کی ہے؟ فرمایا جس کا تو نام بھی نہ لے رہا اسی اللہ نے تیری سفارش کر دی ہے۔ مسلمان وہ کافر کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، جب تو اس کی توحید کا اعلان کر کے بیٹھا ہے پھر تیرے ساتھ وہ کتنا پیار کر رہا ہے۔ 70 ماؤں کا پیار ایک طرف ہو، تیرے اللہ کا پیار ایک طرف ہو۔ ہاں ماؤں کا پیار کم ہو سکتا ہے، تیرے اللہ کا پیار کم نہیں ہو سکتا۔ تو میں بات چلا رہا تھا ہم کس کی؟ نعت کس کی؟ ہم اس کی نعت رسول کی۔ اب ہم کیا ہے؟ میرے پاک نبی نے پتھر کھائے لیکن زبان سے اللہ کی توحید کے کلمے روکے۔ طائف کے میدان میں حضرت زید کہتے ہیں آپ کے جسم اطہر سے کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں سے خون سم نہیں رہا تھا، نکل نہیں رہا تھا، بلکہ خون سے آپ کے نلین مبارک یہ تلووں کے ساتھ چمٹ گئے۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، یہ ظلم دیکھ کر، یہ قہر دیکھ کر، یہ ان کا غصہ دیکھ کر، یہ ان کی مار پیٹ دیکھ کر۔ میں نے کہا آقا اللہ نے یہ زمین و آسمان آپ کے لیے سجایا ہے۔ کس کے لیے بھی؟ بولیں اللہ اکبر۔ بعض حضرات آپ کی میں
توجہ دیکھ رہا ہوں، بعض حضرات ہمارے اوپر الزام لگاتے یہ نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے بزرگ ایسے، ان کا عقیدہ نہیں، میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں کی جوتیوں کو سیدھا کیا ہے اور میں تو ان کا نوکر ہوں۔ نوکر کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے بڑوں کا کیا عقیدہ ہوگا؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے بھی؟ سنو، میرا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے بعد سب سے اونچا میرا نبی ہے۔ آستہ کہنا سبحان اللہ۔ یہ تیسری رات ہے جو لگاتار میں جاگ رہا ہوں، یہ تیسری رات ہے۔ یہ میرے خانقاہ پہ جانے والے، کل میرا اجتماع تھا، ساری رات ایسے بیٹھا رہا ہوں جیسے آپ بیٹھے ہیں۔ آپ کے چہرے پر 13 بجے ہوئے ہیں، الحمدللہ میں حشاش بشاش ہوں۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ دین کی برکت ہے۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ قرآن کی برکت ہے۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ حضور کی نعت کی برکت ہے۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ اہل بیت کے تذکرے کی برکت ہے۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ صحابہ کی باتوں کی برکت ہے۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ فقہ کی برکت ہے۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ بزرگوں کی دعا کی برکت ہے۔ رب کعبہ کی قسمیں، میرا عقیدہ ہے اللہ کے بعد سب سے اونچا میرا نبی ہے۔ علم میں اونچا میرا نبی ہے، علم میں اونچا میرا نبی ہے، فصاحت میں اونچا میرا نبی ہے، خطابت میں اونچا میرا نبی ہے۔ دیکھنے میں اونچا میرا نبی ہے، مسکرانے میں اونچا میرا نبی ہے۔ نبی مسکرا دے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اب سنو اللہ کی نعت، سنو اللہ کی نعت، یاسین والقرآن الحکیم۔ جب میرے محبوب کی عظمت اور نعت کو سننا ہے، قرآن کو کھولنا تمہارا کام ہے۔ سارا قرآن میرے محمد کی نعت ہے۔ کیا ہے؟ بولے بولے کیا ہے؟ نعت ہے۔ کیا کبھی اللہ رب العزت کہتا ہے یاسین، کبھی اللہ رب العزت کہتا ہے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما کلا وللآخرة خیر لك من العولا ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فعاوى۔ کبھی اللہ کہتا ہے علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ کبھی اللہ رب العزت إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ جو تجھے ابتر کہتے ہیں، نہیں 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 محمد تو ابتر نہیں، جو تیرے دشمن ہیں وہ ابتر ہے۔ تو آج بھی ہے، تو کل بھی ہے، قیامت کے دن بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں میرا نام ہوگا، جنت میں تیرا نام ہوگا۔ حمد اللہ نے، اللہ کی رسول نے کہی طائف کے میدان میں، یا اللہ میں نے پتھر کا لوحان کر لیا، جسم سے خون سم رہا ہے، چمٹ گیا۔ یہ زید کہہ رہا ہے، یہ زید کہہ رہا ہے، بد دعا کرے نا، اللہ نے کائنات آپ کے لیے سجائی ہے۔ فرمایا بد دعا کی کہتا ہے، دعا کی نہیں کہتا۔ اللہم اہد قومی، اللہ تو میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ میرے نبی کی یہ دعا مانگنی تھی۔ اللہ نے فرمایا محبوب اتنے پتھر کھا کر، کھائے بھی میرے لیے، میری حمد کہی، میری بات کہی، یا رسول اب تیری دعا کو میں رد نہیں کروں گا، قبول فرما لوں۔ امن پور سیال والو، یہاں پہ گرمی کافی ساری پڑ رہی ہے، اللہ آپ سب کو ٹھنڈا فرمائے، اللہ آپ سب کو ٹھنڈا فرمائے۔ ہاں علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، سادات کا ادب نصیب فرمائے۔ رے بھائی ہاں آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں، اگر آپ ٹھنڈا نہیں کریں گے تو پھر یہ مسلسل شعلے جب نکلیں گے تو عذاب بن جائے گا۔ اس کو ٹھنڈا کر لیں، اپنی زبانوں کو بند کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں۔ دونوں طرف سے علماء ہیں، خاموشی اختیار کرنا یہ بہتر ہے، بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ آپ الحاق کریں گے نا اس بات میں، اس سے تیسرے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کا نقصان ہو رہا ہے، تیسرے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ جڑ جاؤ، پھر اتفاق کر لو، پھر محبت کر لو، اللہ کے ہاں توبہ استغفار کرو، اللہ کے ہاں توبہ استغفار کے نفل پڑھو۔ یا اللہ ہمارے اکابرین علماء کو جو نظر بد لگ چکی ہے، اے اللہ
ہم ان کی جگہ پر توبہ و استغفار کرتے ہیں. پہلے بھی ان کا جوڑ تھا, ہم دعا کرتے ہیں ان میں جوڑ پیدا ہو جائے. جوڑ اچھا ہے کہ توڑ اچھا ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو جو کہتے ہیں جوڑ اچھا ہے. الحمدللہ یہ تو جلسہ کامیاب ہو گیا. یہ تو جوڑ والا ہے. ہم جوڑ والے ہیں. اور کسی بزرگ سے پوچھا نا, میں نے کروڑ جانا ہے. کہا کروڑ جانا ہے کہ توڑ جانا ہے؟ وہ بندہ بھی عقل مند تھا اور فیض یاب ہونے والا تھا. اس نے کہا بابا جی کیا کہا ہے؟ کہا میں نے تو کہا تھا کروڑ جانا ہے کہ توڑ جانا ہے. تو نے پوچھا نا مجھ سے کہ کروڑ جانا ہے کون سا رستہ ہے, تو میں نے کہا کروڑ جانا ہے کہ توڑ جانا ہے. تو آپ جواب دو. فرمایا کروڑ کو رہنے دو, جوڑ توڑ کو پیدا کر دو. اللہ اکبر. تو ایسے ارے بھائی اتفاق اتحاد کی بات کریں. اتفاق اتحاد میں انشاءاللہ جس امتحان ازمائش میں احمد پور سیال کے باشی اور لوگ اور علماء اور خطباء ہیں, اللہ ان کو اس ازمائش سے کامیاب نکال دے گا. بات سن رہے میری؟ ہائے نبی کے اصحاب سے بھی ہمارا تعلق ہے, نبی کی آل سے بھی ہمارا تعلق ہے. یہ میرا عقیدہ ہے, آپ کا بھی یہی ہوگا. آپ کا بھی یہی ہوگا. میرا عقیدہ ہے اور آپ کا بھی یہی ہوگا. یزید اور حسین کا تقابل بنتے ہی. بولو بھی. دیکھو نا, ایک آنکھوں والا ہو ایک اندھا ہو, برابر ہے؟ ہم سلام پیش کرتے ہیں نبی کے اصحاب کو. ان کی جوتیاں ہوں ہمارے سر کا تاج ہوتا ہے, اور ان کی جوتیوں کی خاک ہو ہماری آنکھوں کا سرما بنتا ہے. وہ چاہے وحشی بن حرب ہی کیوں نہ ہو. اس کو نبی نے فرمایا سامنے نہ بیٹھا کر پیچھے بیٹھو, سامنے نہ بیٹھا کر پیچھے بیٹھو. اللہ اکبر. اس کی جوتیاں ہوں ہمارے سر کا تاج بنتا ہے. اور ان بچوں کا کیا مقام ہے جو نبی کے کندھے پہ کھیلتے رہتے ہیں. ارے بھائی یزید کا اور حسین کا تقابل کوئی نہیں, چاہے آپ میرے ساتھ بھی ناراض ہو جائیں. ہمارا یزید کے ساتھ تعلق نہیں, ہمارا کس کے ساتھ ہے؟ اتفاق کرتے ہیں نا. ہم حسین کے ساتھ آج بھی ہیں, کل بھی ہیں, قیامت کے روز بھی ہم حسین کے ساتھ ہیں. ہمارا تعلق حسین کے ساتھ. ہم حسین, آسن, جمیل, اجمل, شریف, اشرف اگر لگتے ہیں تو وہ حسین کے ساتھ لگتے ہیں. میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دعائیں دی, جن کو دعائیں دی, جن کو دعائیں دی, جن کے منہ کے اندر اپنی زبان کو ڈالا, لعاب اقدس کو ڈالا. اللہ اکبر. یہی لعاب اگر کڑوے کنویں کے اندر ڈال دی گئی تو وہ کڑوا کنواں کڑوا نہیں رہا, میٹھا بن چکا تھا. میں ایک اللہ والے کے بزرگ کی عالم دین کی بات سن رہا تھا. اماں نے قمیض لمبے پہنوا دیے. یہ تو حدیثیں سنتے رہتے ہیں, علماء کی تعداد بیٹھی ہے. یہ ان کی دعاؤں سے بات کر رہا ہوں, میں ان کی شفقت سے بات کر رہا ہوں. یہ میرے بزرگ نہیں, یہ ہمارے محترم ہیں, ہمارے عزیز ہیں. ان علماء کا ہم ادب آپ کو نہیں بتائیں گے, کون ادب کرے گا ان کا؟ الدین کلہ ادب, دین سب ادب ہے. سفید داڑھی والے کا ادب کرو, ماں کا ادب کرو, بڑے کا ادب کرو, حافظ کا ادب کرو, عالم دین کا ادب کرو, سید کا ادب کرو, مفتی کا ادب کرو. ہاں جی, یہ ادب دین نے سکھایا. بے ادبی مت کرنا, گستاخی مت کرنا, پکڑے جاؤ گے, پکڑے جاؤ گے. ان کو نیکیاں ملتی رہیں گی, آپ کی اجاٹ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو لمبے قمیض آپ نے سنا ہے نا حدیث مبارکہ کہ پہنے نبی نے مانے جاؤ اپنے نانا کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرو. وہ آئے نا پاؤں کے نیچے, ایک دفعہ گرے, حضور نے دیکھا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, پھر چلنے لگے, پھر گرے, پھر حضور نے دیکھا. آئے سبحان اللہ. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں, کوئی ڈائجسٹ کی کتاب نہیں پڑھ رہا یا خبر اخبار نہیں پڑھ رہا.
تو میرے نبی سے رہا نہ گیا۔ نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ابو بکر جانا میرے نواسوں کو اٹھا کے لے آنا، نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا عمر اٹھا کے لانا، نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بلال تم بھاگ کے جاؤ، نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے علی اپنے بیٹوں کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ نبی خطبے کو چھوڑ دیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ یہ قرآن کی عید، یہ قرآن کی عید نماز جہر کے لیے اور خطبہ کے لیے نازل ہوئی۔ میرے نبی نے خطبے کو چھوڑ دیا۔ اہل سنت قیامت تک خطبے دو دیتے رہیں گے، اور ان میں خلا اور وقفہ جو ہے یہ وہی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو چھوڑ کر اپنے نواسوں کو اٹھا کر پھر منبر پر تشریف لائے۔ یہ جو وقفہ ہے نا، یہ جو وقفہ ہے خاموشی کا، یہ وقفہ وہی ہے حسین اور حسن کو اٹھانے کا وقفہ ہے۔ یہ تو بات آپ نے سنی۔ آگے والی بات، ایک سیدھے کندھے، ایک آپ نے فرق کر دیا، آپ بھی ادھر ہی چلے گئے، آپ بھی ادھر ہی چلے گئے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ حسن کی شہادت کب ہوئی، کون سی تاریخ کو ہوئی؟ کیا فدی کا شوربہ ہے، الحسن والحسین سید الشباب علی الجنہ۔ تاج تو میرے نبی نے حسن کے سر پر بھی رکھا تھا اور حسین کے سر پر بھی رکھا تھا، فرق آپ نے کر دیا۔ اس نے محنت کی ہے، حسین کی شہادت کا دن آپ کو یاد ہے، آپ نے محنت نہیں کی ہے کہ حضرت حسن کی شہادت کا دن ہمیں یاد نہیں ہے، آپ نے محنت نہیں کی، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ حسن نے حج کتنے کیے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ حسن نے سخاوت کتنی کی ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ حسن کتنی راتیں قیام اور صوم و صلات میں رہتے تھے، ہمیں پتہ نہیں، ہم نے محنت نہیں کی ہے۔ اس نے محنت کر کے آپ کے دلوں میں بٹھایا ہے کہ حسین عظمت والا ہے، حسین شان والا ہے، حسین مرتبے والا ہے۔ سنو سنیو، نہیں نہیں، ہاں مرتبے والا تھا، حسن بھی مرتبے والا ہے، حسن بھی عظمت والا ہے، حسن بھی شان والا ہے، حسن بھی بڑھائی والا ہے، حسن بھی نبی کا نواسا ہے، حسن بھی فاطمہ کا نور نظر ہے، حسن بھی علی کا نور نظر ہے، حسن بھی حسین کا، حسین کا بھائی ہے، حسین حسن کا بھائی ہے، یہ بھی نبی کا جسم ہے، وہ بھی نبی کا جسم ہے، یہ بھی حسین نبی کا ہے، نبی حسین کا ہے۔ ارے بھائی ان میں فرق نہ کرو، یہ برابر ہیں۔ بات سننا، یہی بات کو تمام کرتا ہوں۔ میرے نبی حسن حسین کو گرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، یہ آپ نے پہلی دفعہ بات سنی ہوگی یا کسی اکابر نے، علماء نے آپ تک پہنچا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آ رہے تھے اور حضور کی محفل عروج پر تھی، جوانی پر تھی، تو صحابہ حضور کی زیارت کر رہے تھے، تو حضرت عمر ادھر سواری سے اترے تو سب کی توجہ ادھر، ہونی کیوں نہیں تھا، نبی نے جو مانگا تھا، نبی نے جو مانگا تھا، سب کی توجہ ادھر۔ نبی نے دیکھا سب ادھر دیکھ رہے ہیں، حضور کے رخسار اقدس پر سرخی آئی، غصہ آیا، جلال آیا، حضور نے ادھر دیکھا، عمر ایسے عمر لبیک یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ارشاد فرمائیے، فرمایا جہاں کھڑے ہو جہاں ہی بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ رہے، جہاں کھڑے ہو یہیں بیٹھ جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہیں بیٹھنا فضیلت ہے، یہی بیٹھنا کامیابی ہے، یہی بیٹھنا نبی کی رضا ہے، یہی بیٹھنا اللہ کی قرابت ہے۔ تو حضرت عمر صحابہ کے جوتوں پر بیٹھ گئے، عمر کو وہیں بٹھا دیا، حسنین کریمین کو جوتوں پر گرتے ہوئے دیکھا، محمد سے برداشت نہیں ہوا، اٹھا کر سینے کے ساتھ لگا لیا، کہ اللہ میں دعا کر رہا ہوں، میں ان سے پیار کرتا، جو ان سے پیار کرے
سے قصہ تو تمام ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسنین کریمین کے ساتھ پیار نصیب فرمائے. اب صحابی کی بات سنیں. 2 صحابہ تھے. مولانا بدر عالم مریخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالہ کو ترجمان اہل سنہ میں لکھا. 2 غریب صحابہ عصر کے وقت آئے, میرے محبوب کی زیارت کی. سبحان اللہ, کیسا چہرہ ہے, کیسی چادر ہے, مزمل کی چادر, مدثر کا لباس, نبی کے نعلین اقدس کے نیچے گوبر لگ جائے, اللہ کو جوتے کے نیچے, نبی کے جوتے کے نیچے گوبر برداشت کی, فوراً قرآن کو اتار دیا, فوراً قرآن کو اتار دیا. اچھا, جو نبی کے نعلین کے ساتھ اللہ غلاظت کو برداشت نہیں کرتا, وہ ابو بکر کو کیسے برداشت کرے گا؟ میری ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں ہیں, جائیں گی کل تک اندر. سبحان اللہ کہہ دیا. تو صحابی دیکھتے, سبحان, رخسار کتنے پیارے, ہونٹ مبارک کتنے پیارے, یہ بغر مبارک کتنے پیارے, یہ جبین نیاز کتنی پیاری, یہ زلفیں کتنی پیاری. دیکھتے رہے. عصر کی نماز کے بعد مغرب کا نماز کا وقت ہوا, پڑھی اللہ اکبر. پھر عشاء کا وقت ہوا تو نماز پڑھی حضور کے پیچھے. سبحان آپ قاری عبد الشکور کے پیچھے نماز پڑھیں تو بتاتے ہیں ہم بہت بڑے قاری کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے ہیں. میں ان کو سلام پیش نہیں کرتا جو سید الانبیاء خاتم الانبیاء کے پیچھے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی نمازیں ادا کرتے تھے. ادھر ادا کرتے تھے, ادھر اللہ قبول فرما لیا کرتا تھا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بیٹا اب چلے جاؤ گھر, عشاء کا وقت ہو گیا ہے, تم اپنے بچوں کے پاس, میں اپنے بچوں کے پاس. سبحان اللہ. وہ غریب صحابی بول پڑے, کیا نبی اللہ, اندھیری رات ہو گئی ہے, ہم غریب سے بندے ہیں, ہمارے پاس چراغ بھی نہیں, لالٹین بھی نہیں, کوئی ایسی روشنی کا انتظام بھی نہیں کہ ہم اپنا رستہ ڈھونڈ کر گھر کو جائیں. حضور نے فرمایا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ محمد کے پاس بیٹھے ہیں. سبحان اللہ کہہ دیں, ایڈوانس سبحان اللہ کہہ دیں. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں تو یا نبی اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا, چھڑی تو اٹھا لاؤ اور چراغ محمد بنا دیتا ہے. چھڑی آ گئی, ایسی چھڑی میرے محبوب نے رحمت کا ہاتھ لگایا. یہ دیکھو, اب میں لگا رہا ہوں, چھوڑ دیا. کتنا ٹائم خرچ ہوا؟ 20 سیکنڈ. چلو آدھا منٹ, چلو 1 منٹ, چلو 1 نہیں تو 5 منٹ. 5 منٹ میں حضور نے ہاتھ لگا, چھوڑ دیے. حدیث کے کلمے جس کا مفہوم معنی ہے 60 ہاتھ آگے بلب جل رہا ہے, 60 ہاتھ پیچھے بلب جل رہا ہے. حضور نے فرمایا, لو میرے غریب صحابہ, دین شروع بھی غریبوں میں سے ہوا تھا, اختتام بھی غریبوں میں لگ رہا ہے. حضور نے فرمایا. تو اب آیا صحابہ کا اختلاف, ایک نے جانا تھا احمد برسیال, ایک نے جانا تھا دریا کی طرف. اب صحابی کہتے ہیں 2 میل سفر بھی کریں, اگر واپس جائیں دوسری چھڑی نبی سے بنوائیں تو نبی کے آرام میں خلل ہوگا. ہم عادب ہیں, گستاخ نہیں ہیں. ہاں, ہم عادب ہیں, گستاخ نہیں ہیں. تو ایسے ہی کرتے ہیں, ہم قیاس کر لیتے ہیں. ایک کہتا ہے چھڑی میں لے جاتا ہوں, میرا رستہ خطرناک ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں, میرا رستہ بھی بڑا خطرناک ہے. اسی پہ اختلاف ہو گیا. دوسرا سمجھدار صاحب کہتا ہے, ارے بھائی لگتا ہے کہ ہمارا اس پہ اختلاف لمبا ہو جائے گا. ہم اختلاف لمبا نہیں کرتے. جہاں رسول نے, جہاں آمنہ کے لال نے, جہاں در یتیم پیغمبر نے, جہاں سیرت صورت والے پیغمبر نے, جہاں جمیل و اجمل پیغمبر نے, جہاں شریف و عشر پیغمبر نے, جہاں کلیم و اجمل پیغمبر نے دست مبارک لگایا ہے, ہم دوسری چھڑی لگاتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جہاں نبی کی رحمت اور شفقت اور برکت والے ہاتھ لگے ہیں وہاں دوسری چھڑی لگائیں گے. ہمارا ایمان و عقیدہ ہے وہ بھی روشن ہو جائے گی. ہو گئی روشن. ایک بولے گا, ایک بولے گا. یہاں سمجھانا تھوڑا سا.
اچھا 2 منٹ چھڑی رہے حضور کے ہاتھ میں، 2 منٹ چھڑی رہے حضور کے ہاتھ میں، چھوڑ دیا جائے روشن ہو جائے۔ میں نے کہا چھڑی اس کے اندر جان بھی نہیں ہے، اس کے اندر روح بھی نہیں ہے، اور یہ خشک لکڑی ہے، یہ سمجھ گئی ہے، تیرے دماغ میں کیوں نہیں سمجھ آئی؟ یہ سمجھ گئی ہے، تجھے کیوں نہیں سمجھ آئی؟ یہ روشن ہو رہی ہے، یہ چھڑی ہو کر روشن ہو گئی ہے۔ صدیق چاہے نکل جائے آمد پر سیال کی چیخ، وہ رہے گا صدیق، وہ رہے گا صدیق۔ ارے بھائی مانو گے نہیں بنو گے زندیق۔ ہاں ہاں، اگر مان لو گے یہاں بھی عزت ہوگی، وہاں بھی عزت ہوگی، یہاں بھی شان ہوگی، وہاں بھی شان ہوگی، یہاں بھی تذکرے ہوں گے، وہاں بھی تذکرے ہوں گے۔ تو ادھر بستر دیا جا رہا ہے، ادھر مسلح دیا جا رہا ہے، بستر پر بھی کوئی اختلاف نہیں، مسلح پر بھی کوئی اختلاف نہیں۔ قیامت کو بھی اللہ کے نبی تقسیم فرمائیں گے، علی کہاں ہو یا نبی اللہ حاضر ہوں، فرمائیے پکڑو جھنڈا۔ کس کو پکڑا جائے گا؟ بولو 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 بولو، کس کو پکڑا جائے گا؟ اس جھنڈے کا نام کیا ہوگا؟ اس جھنڈے کا نام حمادون ہوگا، حمادون ہوگا۔ اس کو تھر تھراہٹ، اس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا، ساری مخلوق، نبی کی ساری امت، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، محدث، محقق، خطیب، مجاہد، غازی، شہید، مفتی، عالم دین، حافظ، معزز، سب اس سائے کے نیچے آ جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، صدیق بھی نیچے ہوگا، فاروق بھی نیچے ہوگا، عثمان بھی نیچے ہوگا، تو پکڑنے والا علی بھی نیچے ہوگا۔ میں نے کہا یہ دے دیا جھنڈا ادھر، اب اللہ رب العزت کے سجدہ میں، اللہ کے دربار میں تیرا میرا نبی جب امت جائے گی کہ ہم اب غرق ہو رہے ہیں، کوئی پسینہ گھٹنوں تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، اب کوئی بات چلائی جائے آدم کے پاس، نفسی نفسی، نہیں نہیں، نوح کے پاس نفسی نفسی، آئے سارے مل کر میرے محبوب کے پاس، ایک ہفتہ تیرا میرا نبی سجدہ فرمائے گا۔ سجدہ کرنے کے بعد اللہ کا ارفع راسک سل توتا وشفع تشفع، مانگنا تیرا کام ہے، معاف کرنا میرا کام۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ اللہم اغفر لعمتی، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے اس لیے میں سفر جلدی طے کر رہا ہوں۔ اللہم اغفر لعمتی امتی امتی امتی۔ اللہ کہے کہ سر تو اٹھاؤ، سر تو اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو؟ معاف کر دے۔ میں اچھا معاف تے کرنا جڑا میرا قاعدہ تے اصول ہے وہ بھی تے پورا کرنا۔ اللہ جی کیا کیا جائے؟ فرما ادھر جھنڈا دیا ہے، اب پہلا امتی پیش کر اس کا حصہ شروع کیا جائے۔ جھنڈے کے لیے بھی نبی نے ایسے دیکھا، کس کو دیا جائے؟ علی آ گیا۔ اب جب حساب کے لیے کام شروع ہوا تو نبی نے آستہ آستہ کہنا، آستہ کہنا، آستہ کہنا، آستہ کہنا، آستہ کہنا، کہیں آپ کا نام اس لسٹ میں نہ لکھ دیا جائے۔ آستہ کہنا، آستہ کہنا، اونچی کو سبحان اللہ، کنجوس نہ بنو، اونچی کو سبحان اللہ، مل کر کہو سبحان اللہ۔ تو میرے نبی نے ایسے دیکھا، اوہ اگے آؤ، سر نمایا ہوئے گا، نام صدیق ہوئے گا، آ گیا جی اللہ کے دربار میں پیش ہو گیا، میں اللہ کے دربار میں، میں اللہ کے دربار میں، میں اللہ کے دربار میں۔ فرمایا جچائی محمد کی نظر میں تو ہے، جچائی محمد کی نظر میں تو ہے۔ اگر جھنڈے کے لیے جچا علی ہے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر حساب کے لیے جچا صدیق ہے تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسمیں، صدیق جائیں گے، مصطفیٰ کی سنت ادا کریں گے، وہ بھی سجدہ کریں گے، یہ رو رہے ہوں گے، نفسی 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 نفسی، معافی 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 معافی، بخشش 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 بخشش۔ اللہ مسکرا رہا ہوگا، صدیق کیا ہو گیا تجھے؟ معافی 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 معافی، بخشش بخشش بخشش، وہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ معاف کر دے۔ فرمایا میں تو پہلے ہی تیرا مقروض ہوں، وہ لے جنت کا دروازہ کھلا، داخل ہو جا۔ میں نے
خطیب کی کتاب میں یہ حوالہ پڑھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر دل میں کہا اکیلا ہی ہوں. یہ میں نے کہا، اس نے نہیں کہا، میں نے کہا. میں نے کہا اللہ نے کہا ہوگا ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے. پر ڈر تو نہیں لگتا، صدیق اکیلے جاتا حسین نہیں لگتا. صدیق اکیلے جاتے حسین نہیں لگتا. تو دل میں خیال آیا یہ وہ دل ہے جو محمد نے بنایا ہے، یہ وہ دل ہے جو محمد نے بنایا ہے، یہ وہ دل ہے جو محمد نے سنوارا ہے، یہ وہ چہرہ ہے جو اس کو محمد نے سجایا ہے، سنوارا ہے. سامعین محترم توجہ کرنا، توجہ کرنا، توجہ کرنا. سبحان اللہ کہہ دو. جاؤ اکیلے نہیں جا سکتے، 20,000 کا ہاتھ پکڑو بغیر حساب کے لے. ایک اور صدیق اکبر کہنے یا اللہ گل تو مڑ کے یہ کھول تو ہن میرا مول 20,000 روپے ہے، میں نہیں ہو لینا 20,000. ایسے کرو اگر 20 بھی راضی نہیں تو 70,000 لے لے. تھوڑے یا اللہ تھوڑے، میری یہ قربانیاں بہت ہیں، مال خرچ کرنا بہت ہے، سوئی لب کے لے جانا بہت ہے. ہاں ابو بکر صدیق کے ساتھ مقابلہ عمر نہیں کر سکا. یا اللہ سارا کچھ اللہ مڑ راضی کیوں ہونا ہے. یا اللہ تو میرے دل دی گل جاننا ہے نا، جی تم میرے مصطفیٰ دی دل نو جانیا نا کہ آپ نماز کی حالت میں تھے. اللہ آپ کو اس مسجد کی زیارت نصیب فرمائے جس مسجد کا نام ہے قبلتین، 2 قبلوں والی نماز. 2 رکعتیں ادھر، خانہ کعبہ اگر ادھر ہے تو 2 رکعتیں ادھر، 2 ادھر. اگر خانہ کعبہ ادھر ہے 2 رکعتیں ادھر، 2 ادھر. آیا خیال تصور دل میں، نبی کے دل میں تصور. یا اللہ اے یہودی مینوں تانا دیندے نے اگر تو رسول ہے وما محمد الا رسول، اپنا قبلہ بناؤ. میرا قبلہ کب بنے گا؟ اللہ نے فرمایا جبریل جو محمد میرا نماز کی حالت میں یہ خیال کر رہا ہے، نماز کی حالت میں میرے محمد کا چہرہ تبدیل کر دیا جائے. کیا نبی کے دل میں آئے خیال تو اللہ پورا کیا نا. صدیق کے دل میں آیا خیال تو اللہ نے پورا کیا. اچھا صدیق اگر ایسی بات ہے تو 70 لاکھ نبی کے امتی لے جا تو جا صدیق، تو نے مصطفیٰ اور رب کو اتنا راضی کیا ہے 70 لاکھ محمد کے امتی کا تیری وجہ سے حساب نہیں. میں کہا اگر ایو اللہ کسوٹی سے ایو ناب تول رکھیا نا 70 لاکھ کھالا. جب یہ نمبر چلے گئے نا تو کہیں نہ کہیں ہمارا بھی صحابہ کے ہاتھ میں ہاتھ آ جائے گا. اللہ اکبر. رب کعبہ کی قسمیں صحابہ کے لیے ہماری جانیں قربان ہیں، صحابہ کے لیے ہماری عزتیں قربان ہیں. یہ صحابہ نہ ہوتے قرآن نہ آتا، یہ صحابہ نہ ہوتے کلمہ ہمارے پاس محفوظ نہ ہوتا، یہ صحابہ نہ ہوتے دین کی باتیں نہ آتی، یہ صحابہ نہ ہوتے. ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کہا یا نبی اللہ مجھے یہ تو بتایا جائے کتنے مسلمان ایک بھائی کے جنازے کے ساتھ مل جائیں تو اللہ شفقت فرما دے گا. تو میرے نبی نے کہا میرے غلام 100 مسلمان اگر اکٹھے ہو کر کے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وخیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییت. اللہ اکبر. میرے اللہ کتنا رحیم، کتنا شفیق و مہربان ہے. اللہ نے فرمایا میرے نبی کے توسل سے 100 مسلمان دعا کر دیں، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا. چاہے مرنے والا گنہگار ہوگا 100 کی دعا کو قبول کر کے اللہ مرنے والے کی دوسرا صحابی کھڑا ہو گیا، نبی اللہ اس بستی میں 100 نہیں 40 ہو جائیں، 40 ہو جائیں، 40 ہو جائیں. تیسرا کھڑا ہو گیا، یا نبی اللہ اگر 40 نہ ہوں تو میرے محبوب نے فرمایا 3 صفحے ہو جائیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 سے مراد 40 نہیں، 3 سے مراد 30 نہیں، 3 سے مراد 20 نہیں، 3 سے مراد 10 نہیں، 3 سے مراد 7 نہیں،
یہ صحابہ نہ پوچھتے ہمیں سنت کا پتہ چلتا، یہ صحابہ نہ پوچھتے ہمیں فرض نماز کا پتہ چلتا، یہ صحابہ نہ پوچھتے ہائے 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 صحابہ تو عالی شان ہے۔ ہمارے امام جن کا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کسی نے پوچھا حضرت پہلی اتحیات میں نے پڑھنا تھا التحیات پڑھ لیں، چلو آپ کا بھی سبق تازہ، التحیات للہ۔ میں اگر اسی پہ بات کرنے لگوں تو 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں۔ للہ کیا ہے؟ التحیات للہ ہے کہ ہم للہ ہے، دیکھنا للہ ہے، جہاد للہ ہے۔ بہرحال التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ۔ تو پھر آگے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ پہلی اتحیات پڑھ رہے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے محمد، آگے درود پڑھتے ہیں۔ پہلی اتحیات پڑھ دیو تے کڈے استاد ہو گئے اے نبی دے عاشق ہی نہیں ہے، اے مجمع لگتا ہی نہیں ہے گا۔ اوے عاشقو، فرمایا یہی تو عشق ہے، نبی نے پڑھا نہیں، اجازت نہیں دی، ہم یہاں رک گئے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت ہم نے پڑھ دیا درود، ہم نے پڑھ دیا درود، اب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا سیدہ صاحب سزا۔ فرمایا حضرت سزا کیسے؟ ہم نے نبی کی ذات پر درود پڑھا ہے، تو برا کام تو نہیں کیا۔ فرمایا سزا تو اس لیے کہ نبی کی ذات پر بھول کر درود نہیں پڑھنا، نبی کی ذات پر یاد کر کے درود پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے باتیں میں اگر کرتا جاؤں صحابہ کرام کی صبح ہو سکتی، صحابہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ ہم تو صحابہ کی باتیں ختم نہیں کرتے، تو نبی کی تو آل کا مقام بھی کچھ اور ہے نبی، ہاں جو نبی کے سینے پہ کھیلتے رہے ہوں، ملک صاحب جو نبی کے سینے پہ کھیلتے رہے ہوں، پوری تاریخ حدیث اٹھا کے دکھاؤ کوئی بچہ نبی کے سینے پہ کھیلتا رہا؟ یہ علماء سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی بچہ نبی کے سینے پہ کھیلتا رہا؟ کوئی بچہ نبی کی انگلی کو پکڑ کر ہاں حدیث ہوگی، سنت نہیں ہوگی، متواتر عمل نہیں ہوگا۔ اگر متواتر عمل ہے تو وہ حسن حسین ہے جو نبی کے سینے پہ کھیلتے بھی رہے، نبی کی انگلی کو پکڑ کر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی زلفوں کو پکڑ کر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میرے مصطفیٰ کی شان ہے اپنے نوازوں کو راضی کرنے کے لیے کبھی ادھر چہرہ پھیر لیتے تھے، کبھی ادھر چہرہ پھیر لیتے تھے۔ اللہ اکبر، کبھی سجدہ لمبا فرما دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا نبی اللہ سجدہ لمبا کیوں فرمایا؟ کوئی مسئلہ نیا آ گیا؟ نہیں بھی مسئلہ وہی ہے، 1 دفعہ پڑھو تو سجدہ ہو جائے گا، 3 دفعہ پڑھو تو سجدہ ہو جائے گا۔ اتنا لمبا سجدہ اس لیے کیا ہے کہ اپنی مرضی سے حسن حسین میری پشت پر آ کر سوار ہو گئے تھے اور اپنی مرضی سے اترے ہیں، نبی نے اس لیے سجدہ لمبا۔ صحابی رسول جس کا نام ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے تک مجھے کہا ہے 1 منٹ اٹھتے ہو گئے، یہ مولانا یعقوب صدیقی صاحب کی کرامت لگتی ہے۔ یہ تیسرا کلمہ انہوں نے شروع کیا، میں بات کرتے ہی جا رہا ہوں، یا واللہ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، میں کل رات بھی ساری رات ایسے بیٹھا رہا، پرسوں رات بھی ایسے انتظام میں بیٹھا رہا ہوں، اور آج میں کہا یار 20 منٹ تقریر کروا دے، مولوی عبد شکور تیرا بڑا ہی بھلا ہو سی، اے بھی ہانم نون اے تو پوری صورت نون ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ کی طبیعت کے مطابق اللہ اس کا بھلا فرمائے، اس کے خاندان پر اللہ رحمت فرمائے، یہ سارے حافظ ہیں، قاری ہیں، مدنی حافظ، قاری، عالم، علامہ، نہیں آندہ میرے کو ایک پاک پجامہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اس پوری جماعت کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ارے بھائی بات یہ، ایک صحابی جس کا نام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، تو حضور عشاء کی نماز پڑھ کے چہل قدمی فرما رہے تھے، اپنے حجرہ مبارک
کے سامنے آئے. آپ حجرہ کے پاس گئے, دروازہ کھولا, کبھی ابو دردہ ٹھہرو میں گھر سے کام کر کے آتا ہوں, یہ مختصر کر رہا ہوں. جب گھر میں گئے تو میری ماں نے حضور کے بستر کو بچھا رکھا تھا. یہ گدا نہیں تھا, کھجور کی چھاچ کا بھرا ہوا تکیہ اور گدا تھا. اللہ میرے نبی بستر پر لیٹے سو گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, یاد نہ رہا اپنے غریب صحابی کو باہر کھڑا کرا ہوں. اس کے امتحان تو آزمائش تھی. نبی سو گئے. فجر کے وقت جب اٹھے تو باہر تشریف لائے. ابو دردہ ہاتھ باندھ کر کھڑا. ابو دردہ, جی سرکار, جی آقا, میرا ماں پیو زبا تھی ونجے تیرے قدماں تھے. فرماؤ. سویا نہیں, میں خود تو کھڑا کر گیا, سوتا تھا. یہ غلام تھے, یہ غلام تھے, واللہ یہ غلام تھے, یہ غلام تھے, یہ غلام تھے. ہاں ہاں, وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر, ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ معزز تھے, وہ معزز تھے جو نبی کے کہہ کے بغیر نہ کھاتے تھے, نہ پیتے تھے, نہ سوتے تھے, نہ چلتے تھے, نہ پھرتے تھے, نہ کوئی تلوار چلاتے تھے. نبی کا حکم ہوتا تھا وہی کرتے تھے. اللہ. ابو دردہ سویا نہیں, میں یا نبی اللہ خود تو کھڑا کر گئے. بیٹھا نہیں, میں خود تو کھڑا کر گئے. چلا بھی نہیں, میں خود تو کھڑا کر گئے. فرمایا پھر ایسے کرو, یا المہاجر یا الانصار, مہاجرین انصارین کو اکٹھا کرو, اعلان کرو کہ آقا بلا رہے ہیں. آپ ممبر پر بیٹھ گئے, ساتھ غلام کو بٹھا لیا. فرمایا لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, جس نے آج تڑکے نہ انہیں عالموں جیسے جنتی چہرے کا دیدار کرنا ہو, میرے اس غلام کا چہرہ دیکھ لیا. تو اہل بیت کے ہم نوکر ہیں بھیا, چاکر ہیں. کسی کی طبیعت پر 13 بج جائے میں کہوں گا, لیکن ہم 13 والے نہیں ہیں, نہ 18 والے. 18 والے کوئی اور ہوں گے, 13 والے کوئی اور ہوں گے. ہم حسن والے, حسین والے, علی والے, فاطمہ والے. ہاں, کہتے کہ یہ پنجوں نہیں منیں تھے, میں کہتا ہے پیو. اچھا, میرے نبی کو تو نے اتنا قابل سمجھا تھا کہ اس نے صرف 5 پاک کیے. جو یہ سچ نہیں کہہ رہا, رسول کے خلاف ہے. جو یہ کہتا ہے کہ 5 کو پاک کیا, ایو پہیوں گی. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ. وہ ایک چھپ کے نبی کی باتیں سنتا تھا, چھپ کے باتیں نبی کی. حضور نے فرمایا او میرے غلامو, ربے کا یا رسول اللہ, کارالی نہ بیٹھ کے کھانا مصطفیٰ دی سنت. گوڑھنیاں نال نہیں, کارالی نال. او دمی کارالی نے ٹکور کر کے آئے سی, سوٹے ڈنڈے پیروں تے ہڈیاں تے پھیر کے آیا سی. او جگہ سرائے موڑ آئے وے, کال دی موڑ دے تو ویک سے تو موڑ میرا نام آئے وے. وٹا چھوڑی. اللہ اس نے نا نیلا تھوتھا لیا. آج کل کوئی نہیں 2 نمبر لگتا پہ ہے, آج 1 نمبر نہیں ہے. اور نیلا تھوتھا زہر خریدی, سالن میں ڈال لی, اٹے میں ڈال لی, اور ادھر سے بات سن کر پہلے مغرب کے ٹائم آتا تھا, آج عصر کے وقت آ گیا. تو دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی, کون؟ ایسا کہ کرما لیے تیرا گھر لالا. وہ پکائی بیٹھی ہے, اس نے کہا بسم اللہ بسم اللہ. تو ساتھ ماشاءاللہ گھر آتی اپنی مفتیان نے. تسی ماشاءاللہ سارے شیخ الحدیث ہو. اگر شیخ الحدیث نہیں تو مفتی ضرور, اور مفتی نہیں مفتی. ماشاءاللہ, یہ بڑا سونا پتر ہے میرا, لیکن غیر حاضریاں نہیں ساری اس کو ٹیمنا میرے کو کسی میرا نہیں کیوں ہے میرا نہیں. اچھا اللہ, یہ دیکھو ہم نے مرالیوں میں سے, آپ مرالیوں نے شجرہ جان دو مارا, دے بھی ڈکی ویک لینے, راتی بھی ڈکی ویک لینے. اسی مفتی صاحب بنا دیتا ہے, مولوی صاحب بنا دیتا ہے. اور ان بھوکائی
تازہ ہوں گے. تو اس نے بسم اللہ پڑھی, کھانا لاؤ, کہا بسم اللہ لاؤ, کھانا آ گیا. تو وہ سرکار کی گلیں سن کے آیا سی نا, میرے رسول کی باتیں سن کے آیا تھا نا. وہ کہا بیٹھ جاؤ. میں کیوں بولوں, کیڑی رکھی دے سر تے, کیڑی مرچاں بہتیاں تے مڑ ڈنڈا, لون تھوڑا تے مڑ ڈنڈا, تے حال مندا تے کرنا تو اے کم بندہ. ہاں تو ارے بھائی بات سنو, کہا بیٹھ جاؤ. کہا تیری مزاج میں فرق ہے. مشیت مسکر آ کے کہتی ہونا کیوں نہیں تھا, محمد کی زیارت کر کے صحبت میں بیٹھ کر آیا. اچھا جی جلدی جلدی بیٹھ گئی. تو ایک باری یہ بھی بغیر سپیٹ کے شروع ہو گیا. کہا کھاؤ. کیوں کھاؤں, کس وجہ سے کھاؤں, کس پیار کی وجہ سے کھاؤں, کس اخلاق کی وجہ سے کھاؤں. تو اس کو ڈنڈے مار کے گیا, اب تیرے ساتھ کھانا کھاؤں. میں نے کہا کھا لے. مولوی آنا گھر والی بڑی تکڑی آئی ماشاء اللہ. میں شروع ہی اپنے اندر تو سارا ماں نمبردار ہو نا ماشاء اللہ. گھر بھی نمبردار ہو تو باہر بھی نمبردار ہو. لت لت ایو کا ایو کا ایو کا. میں کبھی ایو لت اس چمٹا ماریا جڑی ایو کا ایو کا. مولوی نے پیچھے پگایا, مولوی مولانا نہیں سی, مولوی بھی بندے عمر دے مولوی بنے. وہ پولا پیچھے پگایا تو وہ باہر آ پیا جناح دروازے تو باہر. بندے بندے مولوی صاحب ایک اس کہ ماں کو واسطے نہیں تھا اس میرے کو ٹائم کوئی نہ چاون تھا, اس کو گا چھڑیا. بہرحال اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو کہا بیٹھو. کہا نہیں بیٹھتی, کیونکہ تو صبح کو ڈنڈے مار کے گیا. اپنے اخلاق کو دیکھو, اپنی بات کو دیکھو, اپنی پیار کو دیکھو. تو نے صبح میرے ساتھ کتنی سختی کی. اچھا چل جانے دے, اب غصہ جانے دے, بیٹھو کھاؤ تو صحیح. کہا نہیں کھاتی, میں ابھی سیر ہو گئی ہوں, یہاں تک کھا لیا ہے, یہاں تک پی لیا ہے, ایک لقمے کی اجازت نہیں. ہاتھ پکڑ لیا, فرمایا جس سچے نے بتایا ہے نا. اب سبحان اللہ کم ہوئی تو پھر میں 1 گھنٹہ اور لگا دوں گا. نہ قاری سن سکوں گے, نہ خطیب, نہ ادیب, نہ آسم معاویہ آئے گا. سبحان اللہ اونچی کرو. کہ جس سچے نے بتایا نا, اس نے سچ ہی بتایا. جب اس نے پکڑا ہاتھ تے کہا جس سچے نے بتایا سچ ہی بتایا, اس تھوڑی جی تریلی آ گئی. اس لگ گیا پتہ, لگ گیا پتہ, قابو ہو گئی. کہیں دیئے نہیں میں نے نہیں کھانا, کھانی پہ گئی. اس نے اگر تم نہیں ہونا کھاندی موڑ او جس سچے دسیا ہے نا, تے آلہ روٹی تروڑ کے تیرے منہ چاندی پہ گئی. ایک باری ہاتھ بان کیا دی, آئے ویکنا معافی دے, جس تینوں دسیا ہے نا اس موڑ تینوں سچی دسیا ہے. جس نے بتایا ہے اسی نے سچ بتایا ہے. اللہ اکبر. جس نے بتایا ہے سچ ہی بتایا ہے. فرمایا اگر اس نے سچ, وہ ہے ہی سچا, وہ ہے ہی سچا, وہ ہے ہی اعلیٰ, وہ ہے ہی اولا, وہ ہے ہی جمیل, وہ ہے ہی عظمت, وہ ہے ہی شریف, وہ ہے ہی اشرف, وہ ہے ہی خلیل, وہ ہے ہی اکمل. اخلاق میں اعلیٰ, علم میں اعلیٰ, فصاحت میں اعلیٰ, بلاغت میں اعلیٰ, نبوت میں اعلیٰ. فرشتوں میں کھڑا ہو تو اعلیٰ ہے, انسانوں میں کھڑا ہو تو اعلیٰ ہے. اچھا کیا اس نے بتایا؟ فرمایا اس نے ایک چیز بتائی ہے, سچ بتا. تو پھر ہاتھ جوڑ کے کہیں دیے اگر مجھ لگ گئی پتا, ایک ہاتھ جوڑی کھڑی ہے, معاف کر معاف کر دے. دوئی باری اگر معاف کر مالیا معاف کر دے. اس وقت اس بندے کو پتا چلا کہ دال کوئی کالا کالا ہے. ہوں پوچھنا کی گل ہے. تم اچھا تینوں معاف کیتا, پچھلی گل دس. اس کا پچھلی گل ہے سالن نو ہاتھ نہ لاویں تے گراں جڑا بنے نہ میرے منہ چ پاویں نہ اپنے منہ چ پاویں, اسے زہر ملا رکھی ہے. اللہ اکبر. جب یہ بات سنا آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے, زاروں قطار رونے لگا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور دروازے کو کھولا, بھاگ پڑا, محمد عربی کے قدموں میں
محمد نے نعت کہی میرے اللہ نے، ہم میرے نبی نے طائف کے میدان میں سنائی، اور میرے اللہ نے پورا قرآن مصطفیٰ کی شان میں نعت کو بنا دیا ہے۔ ایک نعت خان کھڑا ہو گیا جس کا نام حضرت حسان تھا، حضور نے فرمایا تو باتیں کہتا رہتا ہے، میری بھی کوئی بات کہے۔ فرمایا اچھا آقا آپ کی صدارت ہو میں بات کہوں گا۔ حضور نے اپنا ممبر چھوڑ دیا، آپ ساتھ بیٹھ گئے۔ فرمایا اچھا بیٹھو پھر ممبر پر میری بات کو۔ میرے نبی کے چہرے کو دیکھ کر یہ نعت خان کہتا ہے وَعَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس کا ترجمہ اگر کیا جائے، اس کا معنی اور مفہوم بیان کیا جائے، میں غریب ناقص آدمی 2 گھنٹے بیان کر سکتا ہوں۔ وَعَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضرت حسان نبی کے چہرے کو دیکھ کر مجمع کو مخاطب ہو کر کہتا ہے وَعَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے ایسا حسین دیکھا نہیں۔ وہ آگے سے مجمع جواب دیتا ہے دیکھنا کہاں تھا، وَعَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، یہ جمع کا صیغہ ہے، اگر تیری آنکھ نے نہیں دیکھا تو ہماری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا دیکھنا کہاں تھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ایسا تو کسی نساء اور ماں نے بچہ جنا ہی نہیں۔ جب یہ کلمے پڑھ دیے تو میرے نبی نے اپنی مزمل مدثر کی چادر کو اتارا اور حسان کو کہا یہ تیرے کلموں کی انعام محمد کی طرف سے چادر ہے۔ ہن جڑے تسی دیندے ہو نا نعت خانوں 5 تو دا اے او سنت مصطفیٰ۔